یا میرا بھائی بڑے زور لگا لگا کے نعرہ لگا رہا تھا ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، آپ تو بہت اوپر چلے گئے، ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہر صاحب یہ نبی جنتی، میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی ہے۔ کسی کی جرت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے ہے؟ کسی کی جرت؟ میں اس پہ 20 سے زیادہ صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اور جو کلمہ پڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لیے۔ ان سرق قال وإن سرق وإن زنا، فقال إن سرق وإن زنا یا رسول اللہ، قال وإن سرق وإن زنا۔ تیسری بات پھر وإن سرق وإن زنا، حضور پھر کو فرمایا ابو ہریرہ دی نک آلود ہو جاوے پانی ہوئے انجن ہوئے پر ہوئے میرے کلمے والا جانا انہیں جنت ہے۔ اور بھائی صحابی تو بڑا رتبہ ہے امت کا، امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے، سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ کی ہے۔ اور میرا جملہ سنو، جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رائی کے دانے کے کروڑویں حصے بھی میرے حضور کے صحابہ کا بغض ہوا، وہ ٹھوکریں کھائے گا، وہ جہنم میں لڑکے گا، وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے۔ خدا کے لیے انصاف کرو، اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار مصطفیٰ کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو جنہیں میرا نبی کندھوں پہ اٹھا جنہیں میرا نبی اپنی جان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی شان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی عزت کے طرح، جنہیں میرا نبی، اگلا جملہ بول رہا ہوں عظم ہو جائے گا دلیل دوں گا، جنہیں میرا نبی میں کے طرح ہوتی خوبی میں کڈن جاننا، مہربانی کرو، میں میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ ذرا توجہ سے سنیے گا، جو بات میں کرنے لگا ہوں، میں نے بات کہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی بجھا۔ اچھا پہلے ذرا میں ایک بات عرض کروں، کیا میرے نبی نے مولا علی کو اپنی جان نہیں کہا؟ اچھا نبی پہ اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ اے نبی تو کہ تم اپنی جانیں بلاؤ، میں اپنی جانیں بلاتا ہوں؟ اجماع اہل سنت ہے اس مسئلے پر۔ یار میں نے آپ سے کہا بھی تو بھائی بچوں کو سائڈ پہ، انہوں نے پھر وہ اپنی حرکتوں شروع کر دی۔ ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا، اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا کرو، بچوں کو پیچھے کر دیں، مہربانی کر۔ یہ 2 4 جو 5 بچے ہیں ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی ساتھ رکھیں، خطیب کے سامنے ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس بات پر اجماع اہل سنت ہے کہ جب مباہلے کا چیلنج ہوا، اللہ کی نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا، حبیب تو ان نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے آؤ تم اپنے بیٹے بلاؤ، میں بھی بیٹے بلاؤں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، میں بھی عورتیں بلاتا ہوں، تم بھی اپنی جانیں لے آؤ، میں بھی اپنی جانیں بلاتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل سنت کا اجماع ہے، امام ثعلبی، امام ابن کثیر، امام رازی، امام علوسی، بڑے بڑے علماء محدثین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزادے بلائے، حسن و حسین بلائے، عورتوں کی جگہ خاتون جنت کو بلایا، اور
جانوں کی جگہ مولا علی کو بلایا. یاد رکھیے علی جان رسول ہے, علی نبی کی جان ہے. جدہ ایمان ہے وہ بولے تو باقی تو زبردستی نہیں. اور کئی چیزاں عزم کر بیٹھی ہے مخلوق دے, دو چار اور عزم کر بیٹھی تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ہنسی, لیکن اپنے تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے. اور پھر نسائی شریف کی حدیث ہے, قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے جب خروج کیا تو میرے نبی نے پیغام بھیجا, جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ غداری سے باز آ جائیں, ورنہ میں اسے بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا, ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا, ان کے دھڑوں کے اوپر سار نہیں چھوڑے گا. وَهُوَ كَنَفْسِي, اس کا رتبہ یہ ہے وہ میری جان ہے. بھائی توجہ, وہ کنفسی میری جان ہے. اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے, بزم اصحاب کئی صحابہ تھے, ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یعنی, مطلب یہ حضور کا کون ہے. ابو ذر غفاری نے ادھر ادھر دیکھا, صحابہ بیٹھے تھے, ایک سے فرمایا تم بھی نہیں ہو, تم بھی نہیں ہو, تم بھی نہیں ہو. انہوں نے کہا ابو ذر پھر بندہ کون ہے جڑا نبی دی جان ہے. فرمایا او تک کو جڑا سرکار دے نالین پاک ٹھیک کر رہے ہیں. یا میرا بھائی بڑے زور لگا کے نعرہ لگا رہا تھا, فار صاحب یہ نبی جنتی جنتی, آپ تو بہت اوپر چلے گئے, ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں. آپ نے کہا ہر صاحب یہ نبی جنتی, میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی ہے. کسی کی جرت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں ہے, کسی کی جرت. میں اس پہ 20 سے زیادہ صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, اور جو کلمہ پڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا. وہ حدیثیں آپ کے سامنے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی, میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لیے. ان سرق قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا, فقالا ان سرق وَإِن زَنَا یا رسول اللہ, قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا. تیسری بات پھر وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا, حضور پھر کو فرمایا ابو ہریرہ دی نک آلود ہو جاوے پانے ہوئے انجن جو ہے, پر ہوئے میرے کلمے والا جانا انہیں جنت ہے. اور بھائی صحابی تو بڑا رتبہ ہے امت کا, امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے. سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ کی ہے. اور میرا جملہ سنو, جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, رائی کے دانے کے کروڑ میں اس سے بھی میرے حضور کے صحابہ کا بغض ہوا, وہ ٹھوکریں کھائے گا, وہ جہنم میں لڑکے گا, وہ لافتی ہے, وہ مردود ہے. خدا کے لیے انصاف کرو. اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار مصطفیٰ کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے. تو جنہیں میرا نبی کندھوں پہ اٹھا جنہیں میرا نبی اپنی جان کے طرح, جنہیں میرا نبی اپنی شان کے طرح, جنہیں میرا نبی اپنی عزت کے طرح, جنہیں میرا نبی, اگلا جملہ بول رہا ہوں عظم ہو جائے گا دلیل دوں گا, جنہیں میرا نبی میں کے طرح خودی خوبی میں کڈن جاننا, مہربانی کرو. میں میرے اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ, ذرا توجہ سے سنیے گا. جو بات میں کرنے لگا ہوں, میں نے بات کہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی بجھا.
اچھا پہلے ذرا میں ایک بات عرض کروں، کیا میرے نبی نے مولا علی کو اپنی جان نہیں کہا؟ اچھا نبی پہ اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ اے نبی تو کہ تم اپنی جانیں بلاؤ، میں اپنی جانیں بلاتا ہوں؟ اجماع اہل سنت ہے اس مسئلے پر۔ یار میں نے آپ سے کہا بھی تو بھائی بچوں کا سائڈ تھے، انہوں نے پھر وہ اپنی حرکتیں شروع کر دی۔ ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا، اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا کرو، بچوں کو پیچھے کر دیں، مہربانی کر۔ یہ 2 4 جو 5 بچے ہیں ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی ساتھ رکھیں، خطیب کے سامنے ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس بات پر اجماع اہل سنت ہے کہ جب مباہلے کا چیلنج ہوا، اللہ کی نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا، حبیب تو ان نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے آؤ آؤ تم اپنے بیٹے بلاؤ میں بھی بیٹے بلاؤں، تم اپنی عورتیں بلاؤ میں بھی عورتیں بلاتا ہوں، تم بھی اپنی جانیں لے آؤ میں بھی اپنی جانیں بلاتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل سنت کا اجماع ہے، امام سالبی، امام ابن کثیر، امام رازی، امام علوسی، بڑے بڑے علماء محدثین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزادے بلائے، حسن و حسین بلائے، عورتوں کی جگہ خاتون جنت کو بلایا اور جانوں کی جگہ مولا علی کو بلایا۔ یاد رکھیے علی جان رسول ہے، علی نبی کی جان ہے، جدہ ایمان ہے وہ بولے تو باقی تو زبردستی نہیں۔ اور کئی چیزیں عزم کر بیٹھی ہے مخلوق دے 2 4 اور عزم کر بیٹھی تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ہنسی، لیکن اپنے تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے۔ اور پھر نسائی شریف کی حدیث ہے، قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے جب خروج کیا تو میرے نبی نے پیغام بھیجا، جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ غداری سے باز آ جائیں، ورنہ میں اسے بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا، ان کے گھروں کے اوپر سال نہیں چھوڑے گا، وَهُوَ كَنَفْسِي، اس کا رتبہ یہ ہے وہ میری جان ہے۔ بھائی توجہ، وہ کنفسی وہ میری جان ہے۔ اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے، بزم اصحاب سے کئی صحابہ تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یعنی، مطلب یہ حضور کا کون ہے؟ ابو ذر غفاری نے ادھر ادھر دیکھا، صحابہ بیٹھے تھے